اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی سورہ احزاب والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبین، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو تو البتہ انہوں نے اٹھایا بہتان اور صریح گناہ۔ صدق اللہ العظیم۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان عورتیں کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتیں تو منافقین میں سے اوباش اور اخلاق بافتہ لوگ گلیوں کے کونوں میں کھڑے ہو جاتے، بیہودہ قسم کی آوازیں کستے، انہیں پریشان کرتے۔ جب باز پرس کی جاتی تو کہہ دیتے کہ ہم سمجھتے تھے یہ کسی کی لونڈی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی عورت آزاد ہو یا لونڈی، انہیں چھیڑنا، آوازیں کسنا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ لونڈی ہونے کی صورت میں انہیں اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی غیر اخلاقی انداز اختیار کریں۔ ان کا یہ عذر کہ ہم سمجھے تھے یہ کوئی لونڈی ہے محض ایک جھوٹا عذر اور عذر گناہ بدتر از گناہ کی شکل ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو لمبی چادریں اپنے چہرے اور جسموں پر ڈال کر نکلیں تاکہ کسی کو آوازیں کسنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس سے فرق ہو جائے گا کہ جو عورت پورے پردے کے ساتھ باہر آئی ہے وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد شریف زادی ہے۔ مفسرین نے ایذا کی شکلیں بھی بیان کی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پیچھے بدگوئی کرتے۔ ظاہر ہے اس بدگوئی سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو جاتے۔ لازمی تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر اور کون سی بات مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے کہ منافقوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نامناسب پروپیگنڈا کر کے نہ صرف نبی کریم علیہ وآلہ وسلم بلکہ مومنین کو بھی دلی تکلیف پہنچائی تھی۔ کسی مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے بغیر تنگ کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اور مومن تو وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملہ میں محفوظ و مامون ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ایسے فرامین موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں کسی مسلمان بھائی کو ایک لمحہ کے لیے کسی معمولی بات پر بھی پریشان نہ کیا جائے۔ مثلاً ایک شخص نے ایک سفر کے دوران دوسرے کا جوتا غائب کر دیا، جوتے کا مالک پریشان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت سرزنش فرمائی۔ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، ایک میں کسی کی لاٹھی، ایک میں کسی کا ہتھیار چھپانے کا ذکر ہے۔ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں سمجھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ سود ایسا بڑا جرم ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ یا تو سود لینا دینا چھوڑ دو یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آبرو ریزی کا وبال اس سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح ذکر کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ پوچھا گیا کہ اگر وہ عیب اس بھائی میں موجود ہو؟ فرمایا، جو عیب اس میں موجود ہو اور تو نے اسے اس کی عدم موجودگی میں بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تو نے اپنے بھائی پر بہتان لگایا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں غیبت کے بارے میں فرمایا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے جس کی غیبت کر رہا ہے،
وہ اس کا بھائی ہے۔ کیا کوئی بھائی کی برائی کرے گا؟ مرداچوں کی اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، اسی طرح دو بھائی بھی پاس نہیں، وہ بھی اپنی صفائی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تمام زیادتیوں سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کوئی شخص ناحق کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں زبان تان دراز کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان شخص کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے بلا وجہ زبان درازی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی عزت و آبرو کے در پہ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ مسلمانوں کو تنگ کرو، نہ دوسروں کے رازوں کے پیچھے پڑو۔ فرمایا، جس نے کسی کا عیب دیکھا اور اسے چھپائے رکھا تو اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ گویا زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو قبر سے نکال لیا۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا ذخیرہ آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ہر کام کرتے وقت یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارے تمام اچھے یا برے اعمال کا اچھا اور برا بدلہ دے گا۔ آخرت کی زاد راہ تیار کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ نیک اعمال ہی آخرت میں کام آئیں گے۔ بنو مضر کے لوگ فکر و فاقہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اشیاء خورد و نوش کے ڈھیر لگا دیے۔ اس جگہ بتایا گیا ہے گویا انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے ہمیں توشہ آخرت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ مسلم شریف میں اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو شخص بھی کسی کا کار خیر کو شروع کرے، اسے اپنے کام کا اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ نیک کام کریں گے ان سب کا اجر اسے ضرور ملے گا۔ اسی طرح اگر برا کام کرے گا تو اسے اپنے برے کام کا اور اس کی وجہ سے برے کام کرنے والوں کا وبال بھگتنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جو اچھے کام نہیں کر سکتے انہیں بجا لانے کی کوشش کرو، جو برے کام ہو رہے ہیں ان سے بچنے کا سوچو۔ اللہ نے انسان کو اچھائی اور برائی کو جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ وہ جو اعمال کر رہا ہے وہ اسے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں یا وہ جنت کی طرف گامزن ہو رہا ہے۔ انسان اگر اللہ سے ڈرتا رہے تو وہ کبھی برائی کی راہ میں مستقل طور پر نہیں چل سکے گا، وہ سیدھی راہ سے ہٹے گا نہیں۔ نافرمانی ہوگی بھی تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگ کر راہ راست پر آ جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو متبنہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے سوال کیا جانا ہے کہ اس نے اپنی زندگی، جوانی، دولت اور علم کو کس کس جگہ صرف کیا۔ گویا اس آیت کی روح سے
اسے اپنی ان چیزوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ اللہ کو بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے کیا گیا کہ وہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، یہ ذکر زبان سے بھی اور اپنے دل میں بھی کرے۔ اسی طرح وہ ہر کام کرتے وقت سوچ لے کہ اس کے رب نے اسے کیا حکم دیا ہے۔ اگر وہ یہ سب کام کرتے وقت اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو بھلایا نہیں۔ اللہ کی یاد، اس کی موجودگی کا تصور انسان کی متاع ہے۔ وہ ہر لمحہ یہ ذہن میں رکھے کہ ایک ذات اس کے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے، اس کے دل میں چھپے رازوں کو بھی جانتی ہے۔ ہر شخص کے دل میں اللہ کا تصور فطری طور پر موجود ہے۔ انسان دنیا کے کاموں میں مشغولیت کے دوران کسی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلایا ہے کہ وہ ہر لمحہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ کاف میں فرمایا، ہم تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کا ہر حال میں نگہبان ہے، وہ انہیں ہر تکلیف اور ہلاکت سے بچاتا ہے، سوائے اس کے کہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ لیکن جب انسان اپنے کاموں میں اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے چوکتا نہیں، اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ دنیاوی معاملات میں اس کی نہ رہنمائی کرتے ہیں، نہ اس کی مدد کی جاتی ہے۔ نیکی کے کاموں کی توفیق اور نیکی کی محبت اور شوق ختم ہو جاتا ہے، ایسے شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ خود فراموش ہوتا ہے۔ انسان کے دل سے جب اللہ کی عظمت کم ہوتی ہے تو وہ خود بھی اشرف المخلوقات کے مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ اپنا اعلیٰ مقام بھلا کر گھٹیا کام کرنے لگ جاتا ہے، اپنے سے کمتر چیزوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگتا ہے۔ فاسق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکل کر نافرمان ہو جائے۔ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ جب ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کے بدلے میں وہ ایسے اعمال سے غافل ہو گئے جن سے انہیں فائدہ ہو سکتا، جنت میں جاتے جہنم سے بچ جاتے۔ گویا خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموش ہوتا ہے۔ ان کی عقل ان کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی، حق کا راستہ گناہوں میں ڈوب جانے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، گناہوں سے توبہ کی فکر لاحق نہیں ہوتی، حق سننے سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اپنے ہی کاموں میں اپنی ناکامی کا سامان کر دیتے ہیں، آنے والے آفات سے بچاؤ کی تدبیر کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اصحاب الجنت ہم الفائزون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور برائی کرنے والوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں واضح کیا ہے کہ کائنات میں ایک اصول کار فرما ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ ملے گا۔ اللہ نیکیوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اگر ان دونوں گروہوں کا انجام ایک ہونا ہے تو پھر تو یہ کائنات بچوں کا کھیل بن جائے گی۔
گدھا گھوڑا برابر نہیں ہوں گے۔ قرآن کا یہ بھی اعلانیہ کہ ہر نیکی کرنے والے کو اچھا اجر لازماً ملے گا۔ یہ زندگی دارالامتحان اور دارالعمل ہے۔ امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب اور تیاری نہ کرنے والا ناکام ہوگا۔ بالکل اسی طرح اہل تقویٰ اور مومن کامیاب ہوں گے اور کافر ناکام ہوں گے۔ جس نے دنیا کی بجائے آخرت کو اصل ٹھکانہ سمجھا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا وہ ناکام ہوگا۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، کیا بدکاروں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے انہیں ایمان والے نیک لوگوں کی طرح ان کا انجام ایک ہی طرح کا کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہے، ان کا یہ دعویٰ غلط اور برا ہے۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 19 میں ہے، اندھا اور بینا، ایماندار صالحہ اور برابر نہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ ہم ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو فسادیوں جیسا کر دیں گے یا پرہیزگاروں کو فاجروں کے برابر کر دیں گے۔ گویا ایسا کیا جانے کا رد کیا جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔